میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے یعنی ہم بستری کے لیے، تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے یعنی اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی بیٹھ کر کیوں نہ بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات پوری کرنے جاتا ہے، اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے، تو تب جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا، فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے کہ جب شریعت میں اس کا اتنا گناہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنی شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی، اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ یہ کہنا یا عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں، یا اس کی انکم بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یا ایسی جگہ سے ہم بستری کرنا جو کہ غیر فطری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی، یا عورت کے پیچھے جمع کیا، یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ شریعت کا منکر ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار ہی نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا جہاں میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، اس لیے ہمیں شریعت سیکھنے میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر پر پھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور، کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔